کہا جاتا ہے کہ فکشن میں وہ طاقت ہے کہ وہ دنیا کے مسائل کو اجاگر کر کے قارئین تک پہنچا سکتا ہے، اور اکثر اوقات یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ فکشن کے ذریعے بہت سے اہم پیغامات قارئین تک پہنچائے گئے ہیں۔ لیکن آج ہم جس کتاب کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں اس میں ایسی کئی اہم باتیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور قارئین تک مختلف قوموں کے مختلف جنس کے لوگوں کے مسائل پہنچائے گئے ہیں۔ میرا نام ہے آمنہ احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف آمنہ۔ آج ہم بات کریں گے لوگ سرگوشیوں میں گویا ہے کے بارے میں، جس کے مصنف ہیں راجہ شہزاد صاحب۔ یہ مختصر کہانیوں پہ مبنی کتاب ہے۔ اس میں 64 مختصر کہانیاں ہیں اور ایک ناولٹ شامل ہے۔ اس کے صفحات ہیں 332۔ اس کو چھاپا ہے پبلشر مکتبِ دانیال نے اور اس کی قیمت ہے 900 روپے۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں راجہ شہزاد صاحب کے بارے میں، جن کی یہ پہلی کتاب ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا کافی حصہ جو ہے وہ کراچی شہر میں گزارا ہے اور اب آپ نیوزی لینڈ میں پچھلی 2 دہائیوں سے مقیم ہیں اور وہیں رہنے کا آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ قانون دانی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن پچھلے 3 دہائیوں سے کہانیاں لکھ رہے ہیں۔ انگنت کہانیاں آپ نے لکھی ہیں اور یہ پہلی کتاب ہے جو کہ آپ کی شائع ہوئی ہے 2021 میں۔ ان کہانیوں کی جو سب سے اہم اور مثبت بات آپ کو لگے گی وہ یہ ہے کہ اس میں انگنت کہانیاں ہیں، 64 کہانیاں، مختصر کہانیاں کہہ لیجیے، افسانے کہہ لیجیے، لیکن ان میں سے کسی ایک کہانی کے بھی کردار آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ 64 کی 64 کہانیوں کے کردار مختلف ہیں، ایک مختلف نظریے کے ساتھ یہ کہانیاں لکھی گئی ہیں۔ ان کہانیوں میں ہمیں ہندوستان کی جو تہذیب ہے وہ بہت قریب سے دیکھنے کو ملے گی۔ وہاں رہنے والی جو اقلیتیں تھیں سارے جب مل کے رہتے تھے تب بھی، اور پھر جب بٹوارا ہو گیا تب بھی پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں کے بارے میں بہت کچھ اس کتاب میں آپ کو ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جو ایک بات محسوس کی میں نے بہت حد تک وہ یہ ہے کہ خواجہ سرا کو لے کر لیسبینز کے ان سب کے بارے میں بھی بہت ساری کہانیاں ہیں اس کتاب میں جو آپ کو ان کی زندگیوں کو سمجھنے میں بہت مدد دے سکتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، ان کے مسائل کے اوپر بات کی گئی ہے، مرد حضرات کے مسائل کے اوپر بات کی گئی ہے۔ ڈپریشن اس کتاب کا بہت اہم موضوع ہے۔ کئی کہانیاں ہیں جو ڈپریشن کے بارے میں آپ کو بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ڈپریشن سے جو لوگ سامنا ہے جن لوگوں کو ڈپریشن کا، وہ کن حالات سے گزرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ کتاب آپ کو بہت کچھ بتاتی ہے۔ پھر اس کتاب میں جو ناولٹ ہے ایک عدد کیاری نام کا، وہ کراچی میں مقیم پارسی فیملی کے بارے میں ہے۔ پارسی جو کہ جن کی تعداد جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے اب کراچی میں، تو ایک ایسی فیملی، ایک ایسی اقلیت جس کے اثرات ہمیں غائب ہوتے نظر آتے ہیں، انہیں کن مسائل کا سامنا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں آپ بہت قریب سے جان پائیں گے۔ یہ کہانیاں پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ آپ جب ایک بار اس کو کتاب کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کو چھوڑنے پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو مجبور کرنا پڑتا ہے۔ انٹرسٹنگ کہانیاں ہیں، دلچسپ ہیں۔ ہاں، ایک بار جو بات جو آڈینس جو ہے وہ پڑھنے والے محسوس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کہیں کہیں گالیوں کا بے دریغ استعمال ہے، جو کہ رائٹر سے پوچھا میں نے، لکھاری سے پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فی البدی کی کہی گئی کہانیاں ہیں، تو اس وقت کردار جو بھی کرواتا ہے وہ میں کر لیتا ہوں، تو لیکن کہیں کہیں آپ کو لگے گا کہ کہانیاں اگر اس پہ سے اسکپ بھی کی جا سکتی تھی، لیکن اس میں بہرحال آپ کو کافی گالیاں جو ہیں وہ سننے کو پڑھنے کو ملیں گی۔ تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس کو میرا خیال ہے کہ کسی حد تک دور کیا جا سکتا تھا۔ باقی جہاں تک سٹارز دینے کی بات ہے تو میں اس کتاب کو 3.5 سٹارز دوں گی۔ پڑھنے سے تعلق رکھنے والی کہانیاں ہیں، معاشرے کے بہت سارے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس کتاب کو ضرور پڑھنا۔